ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وحفينا وقوينا وحسيبنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان دہن میں زبان دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہارے سرکار امام محمد رضا اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر ایک بات لکھی قابل غور، آپ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک کائنات جب سے بنی ہے اس کو ازل سے تعبیر کر رہے ہیں، جب تک ہے اس کو ابد تک، قیامت کے بعد بھی جتنا وقت ہے جو نظام معاملات ہیں اس کو ابد بولتے ہیں۔ تو سنیں مولوی کیسے ہوتے ہیں، بابے کیسے ہوتے ہیں، مجدد کیسے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک جسے جو ملا مل رہا ہے یا ملے گا، چاہے اس نعمت کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، فرمایا صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ایسے بات ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جس نبی کو نبوت اور جس رسول کو رسالت ملی وہ بھی حضور کی وجہ سے ملی۔ بس یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر جس سے بھی محبت کرنی ہے اتنی ضرور کریں کہ آپ حق بات تو کہہ سکیں اس کے سامنے۔ اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے کہ آپ حق بات ہی نہ کر سکیں۔ جو بات آپ کو عرض کرنی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے اور اسی کے گرد ہم نے رہنا ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول اور وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ قرآن مجید کہتا ہے هو الاول، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے۔ یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور اول ہیں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول۔ نگاہ عشق و مستی کی نگاہ سے مراد صدیق اکبر کی نگاہ ہے، فاروق اعظم کی نگاہ ہے، عثمان غنی کی نگاہ ہے، مولا علی کی نگاہ ہے، حضرت بلال حبشی کی نگاہ ہے۔ نگاہ عشق و مستی، اللہ اول ہے، حضور اول ہیں۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اللہ کو اول کسی نے بنایا نہیں ہے، حضور اللہ کی عطا سے اول ہیں۔ حضور ایسے اول ہیں کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں، اور حضور ایسے آخر ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تھوڑا جا زندہ باد زور نہ لاؤ۔ ایک نارووال دا ارسطو ہے، اپنے وقت کا وہ بد نصیب ہے جس کو بابا جی کی دعائے جلال لگی ہوئی ہے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہو اور دنیا سندھ سے چلتی ہوئی پنجاب میں آئے اور یہ رات کو بیٹھ کر ایک ہی بات کرتا ہے کہ بندے 700 ہی ہیں، تو اس کو پتہ چلے نا جی 700 تے ایتھے بیٹھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 700 بھی مان لیں لیکن 700 وہ ہونے چاہیے جن پر نگاہ امیر حمزہ کی ہو۔ بس جن پر نگاہ امیر حمزہ کی ہو۔ غزوہ احد میں 700 ہی گئے ہیں نا جناب، تو نگاہ امیر حمزہ کی ہو، نگاہ رسول اللہ کی ہو تو ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر عدد کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، لاکھوں کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ سینکڑوں کو لے کر جاتے، بلکہ درجنوں کو لے کر جاتے۔ لوگ کہتے ہیں حضور آگے لاکھوں رومی ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، بالیں ہیں، ان کے پاس عددی قوت ہے، کثرت ہے، اور تسی صرف 2-3 درجن بندے لے کے جا رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ جیسا بندہ کہتا امین الامت بابیو ہاتھ ہولا رکھو، تو آپ آگے سے ہاتھ جوڑ کر کہتے حضور میں صرف اے ویکھنا چاہتا وہاں کہ رب نے فرمایا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت، کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو تعداد میں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن زیادہ پر غالب آ جاتی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت محمد عربی کے غلاموں کے لیے اتری ہے یا کسی اور کے لیے اتری ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ساڑھے واسطے اتری ہے یا کسی اور واسطے اتری ہے۔ جنگ یمامہ سے حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا صدیق اکبر کو کہ حضور کمک بھیجے، مدد بھیجے، کیونکہ جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے جناب۔ شہید ہونے تو بعد بھی یہ نہیں کہ جی آج تو بعد نماز دا طریقہ سکھاواں گے یا استنجے دے طریقے دساں گے، پھر بھی کیا کہ حضور کے دین کی بات ہوگی میدان کے اندر ہوگی۔
1200 صحابہ شہید ہوئے اور 38,000 کافر بھی واصل جہنم ہوئے. صحابہ نے وڈ کے رکھ چھڑیا. 38,000 بندہ مار چھڑیا جی. کہتے ہو اسلام امن کا سبق دیتا ہے. 38,000 بندہ ایک جنگ کے اندر صحابہ نے وڈ کے رکھ چھڑیا. کہ جی کیوں وڈیا؟ فرمایا حضور کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو وڈ کے رکھ دیں گے. بابا جی فرمایا کرتے تھے جو تانوں دین دا نہیں پتا تے بزدلو دین دی ترجمانی کیوں کر دے ہو؟ دین کی ترجمانی کریں صدیق اکبر کہ بدر شریف سے واپسی پر جب آپ کے بیٹے مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا جناب آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا والد ہے بوڑھا ہے تو میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اور پیچھے کر لیا. جناب صدیق اکبر نے کہا عبد الرحمن دھیان نال گل سن. فرمایا اگر میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا ہوں تو نے باپ سمجھ کر تلوار اٹھا دی مجھے کچھ نہ کہا پر پترا جے تو میری تلوار دے تھلے آ جانا میں تیری توڑ لا کے رکھ چھڑنے سے. میں صرف آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ بڑا وقت ہو گیا سونے کا. اب اٹھیں اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا یہ جملہ یاد رکھیں. اور آج کے اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے جو صدیق اکبر کی اولاد میں سے 63 سال مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا, تراویح کے اندر سنایا اور دنیا کے اندر پوری دنیا میں جا کر آپ نے حضور کے نظام کی بات کی. چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. علامہ نورانی کا یہ جملہ یاد رکھیں. علامہ نے کہا تھا کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے. انہیں امام حسین دنیا کہتی ہے جنہوں نے اسلام کی خدمت اسی گڑی خدمت کی تھی. جو میں نے جڑا سی چندہ دینے اسلام واسطے اے تے اسی ایسی واسطے دینے اے تے اسی کارپٹاں واسطے دینے. نظام صحیح چلنا چاہیے, پانی صحیح آنا چاہیے جناب, مینار چنگا بنے, دروازہ چنگا. اے تے اسی اسلام نو تھوڑا ہی دے رہے. اے تے اسی سانو اسی کہنے جی اسی آئیے تے پتہ چلے چودھریاں کول گئے. اسلام نو اسی کچھ نہیں دیتا. اسلام نو دیتا حضرت مصعب بن عمیر نے. کلمہ پڑھیا آپ نے تے حضور فرماندن کہ کلمہ پڑھن تو پہلے دی گل ہے حضور فرماندن مکے جدی زلف نے مینوں متاثر کیتا مصعب بن عمیر جناب. خوبصورت ترین انسان مکہ شریف کا. 3-4 ضلع جی مکہ شریف دے نیڑے نیڑے. جتنا سونا کپڑا حضرت مصعب بن عمیر پاندے سن کھدر دا 3-4 ضلع دے اندر ایندا کپڑا کوئی نہیں سی پاندا. تے جڑی گلی چو لنگ جاندے سن خوشبو لا کے اگلے دن تک اس گلی چو خوشبو دستی سی کہ کل اتھوں مصعب بن عمیر لنگ کے گیا ہے. لیکن جدوں اسلام قبول کر لیا تے ماں نے پہلی گالے کی تھی. پیو نے کہا جی آج تو بعد تو میری طرفوں آ کے تیرا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں, ساڑھا تیرے نال تعلق کوئی نہیں کیونکہ تو دین بدل لیا ہے. اگو ماں بولی انہیں کہا میرا بھی حصہ پاؤ. انہیں کہا تہاڈا حصہ کی؟ انہیں کہا مصعب تسی دین بدل لیا تے کپڑے جڑے پائے نے بھی لاؤ ایتھے تے گھروں نکل جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر نے اے نہیں کیا جی اجی تے میں کلمہ پڑھے ہی ہے تے اتنیاں تکلیفاں آ گئیاں, اجی تے کلمہ پڑھے, اجی تے نمازاں بھی 4 نہیں پڑھیاں, اجی تے وضو دا طریقہ بھی نہیں سیکھا تے اسلام نے کپڑے ہی اتروا لے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نا. آپ نے فرمایا اچھا جی میں آپ نے قمیض لا کے دیتی, بیت الخلاج تشریف لے کے گئے, کپڑے بھی لا کے تے واپسی تے صرف ایک آپ نے دھوتی بننی سی, بس ایک دھوتی شریف آپ نے اس کر کے بننی, دھوتی بھی پوری نہیں سی, بس اس طرح کر کے بننے ہم لنگوٹ یا کس کے تھے اتنے کچھ بھی نہیں سی, قمیض اتری سی, اس طرح حضور دی بارگاہ چل رہے سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہوئے آئے تو سرکار دی اکھاں نم ہو گئیاں. حضور دیکھ کے رو پے,
نال سرکار نے فرمایا تلک الیام نداولھا بین الناس، فرمایا مصعب یہ گردش زمانہ ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں حالات، لیکن فرمایا مصعب پریشان نہیں ہونا، اسلام کسی دا قرضہ بقایا نہیں رکھتا، اسلام کسی دا قرضہ بقایا نہیں رکھتا۔ فرمایا آج جے تسی اسلام واسطے اپنے کپڑے بھی قربان کر دیتے نا، بس اس وقت حضور نے جس ادا دے نال آپ نو ویکھیا تو حضور دیاں نگاہوں چ کوئی انج دا نور نکلیا، انہیں حضرت مصعب بن عمیر دے جسم دی صورت تے سیرت نو بدل کے رکھ چھڈیا۔ فرمایا مصعب بن عمیر پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی او دیکھو رسول اللہ کا عکس جا رہا ہے، حضور کا پرتاؤ جا رہا ہے۔ جس بندے نے حضرت مصعب بن عمیر نو پہلی باری ویکھدا سی نا، اور انہیں اس وقت تک حضور دا دیدار نہیں سی کیتا، وہ بندہ ڈھے پیندا سی، وہ کہندا سی یہ تو اللہ کا نبی جا رہا ہے۔ تو مصعب بن عمیر کہندا سی نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اگر تم نے جناب آمینہ کا لال دیکھنا ہے تو مسجد نبی میں جا کر دیکھ لو۔ اسلام نو اسی تو کچھ بھی نہیں دی، اور وہ ظلم و ستم ابھی تک ہماری زبانوں پر تالے ہیں جو امیر محترم پر جیلوں میں ہوئے۔ تسی کی سمجھو جیل دے اندر انہوں نے بیڈ لایا سی کہ اتھے تسی سونا ہے؟ جیڑا ظلم کر سکتے سن، اے امریکہ دے ٹاؤٹ، اے بھارت دے ٹاؤٹ، اے اسرائیل دے گماشتے کہ جنہوں نے اپنا نام مسلمانہ وارا رکھیا ہے، لیکن کم کافرہ نالوں بھی بھیڑے کر دیں۔ کوٹ لکھپت جیل دے اندر دنیا دار ظلم انہوں نے کیتا، اگو جدوں کہندے سن من جا، اسی تحریک لبیک نو بار ختم کر چھڈیا، شورا شہید ہو گئی، تیرا برا شہید ہو گیا، تو من جا کہ آج تو بعد اسی انج نہیں کرنا تے انج کرنا ہے۔ تے سعد حسین رضوی صاحب ایک کوئی جملہ کہندے سن تو اپنا ظلم مزید بڑھا لے، تینوں پتہ نہیں خادم رضوی دا پتر